الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ اور دوست اور عزیز اور معزز صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالی کی دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار بھی کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت تصور بھی نہیں کر پاتے. ہاضمے کی صلاحیت ایک مستقل نعمت ہے. انسان کی سانس کا چلنا مستقل نعمت ہے. سوننے کی صلاحیت مستقل نعمت ہے. پلکوں کا جھپکنا مستقل نعمت ہے. اگر ان نعمتوں میں ایک بھی چیز ایسی ہو جائے کہ اللہ اس کو عادت سے الگ کر دے، وہ بدل جائے، تو ہم ڈاکٹروں کے طواف کریں گے اور اس طواف سے مال جس کو ہم نے جمع کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کے زور لگائے ہیں وہ لمحوں کے اندر صاف ہو جائیں گے. اور پھر اس نعمت میں سکون کچھ مل سکتا ہے، مکمل ویسی نعمت نہیں ہو سکتی جو اللہ دے سکتے ہیں. انسان کا کوئی عزم ضائع ہو جائے، پیر ختم ہو گیا،
اس کے بدلے میں دوسرا پیر جو دنیا بنا کر دے رہی ہے وہ صرف آپ کے لیے لاٹھی کی طرح ایک سہارا تو بن سکتا ہے، پیر کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جو پیر اللہ دیتے ہیں اس کا بدل کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی لیے کہا هو اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالی سب سے حسین ترین ہے ان میں جو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ سے بہتر پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کروڑوں ترین انسان دنیا میں بنائے جاتے ہیں، ان کروڑوں انسانوں کے اندر سب کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کی ایک ہی ناک ہوتی ہے، سب کے دو ہی لب ہوتے ہیں، سب کے دو ہی کان ہوتے ہیں، سب کا ایک چہرہ ہوتا ہے، سب کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، سب کے دو پیر ہوتے ہیں، سب کا ایک جیسا جسم ہوتا ہے، لیکن سب کے چہرے کے اندر ایک الگ شناخت رکھی ہے، ایک الگ پہچان رکھی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے تو پہچانیں گے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حتیٰ کہ آواز کے اندر شناخت رکھی ہے، پیچھے سے کوئی آواز دیا محمد، فوراً آپ پہچانیں گے فلاں کی آواز ہے۔ یہ اللہ کی خدمت ہے کہ آواز میں بھی ایک فرق ہے، چہرے کی شباہت میں فرق ہے، فنگر پرنٹس کا فرق ہے۔ یہ تو آج ٹیکنالوجی نے اس کو محسوس کیا ہے، اللہ نے کب سے بنایا ہے۔ ہر انسان کی جو نقوش ہے اس فنگر کے سب کے سب بالکل ممتاز ہیں، کسی سے میچ نہیں ہوتے۔ یہ ہے هو اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین پیدا کرنے والا، اس سے بہتر خالق نہیں ہے۔ اس اللہ نے جتنی بے شمار نعمتیں اس دنیا میں اتاری ہیں، ان میں سب سے بہترین، سب سے پائیدار اور سب سے کارآمد جو نعمت ہے وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اس ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ اس کے ساتھ زندگی عطا فرما، اس کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اسلام بہترین مذہب ہے، بہترین عبادات ہیں، بہترین تعلیمات ہیں، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے پسندیدہ وہ اسلام ہے۔ اللہ نے جو نعمت دے دی اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت کو اللہ بچاتے بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں، نعمت کو بچاتے بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم نعمت کو بڑھا دیں گے، اس میں اضافہ کر دیں گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں عذاب شدید کی تفسیر کا ادنا معیار یہ ہے کہ نعمت چھین لیں گے، نعمت چھین لیں گے۔ اب ایمان کو بچانا ہم چاہتے ہیں تب بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شکر ادا کریں، ایمان کو اگر بڑھانا ہے تب بھی ضرورت ہے کہ ہم شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے اس ایمان کو ایسی نعمت بنایا ہے ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے گا، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہ اللہ کامیاب کر دے گا۔ ایک آیت کریمہ خطبے کے اندر آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ آیت کا پہلا ٹکڑا ہی بتائے گا کتنی اہم بات ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ بھی کہہ دیا کہ ایمان والے ہو، اور پھر کہا ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس کتاب کو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا اس کتاب پر، اور ان تمام کتابوں صحیفوں پر جو اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ حالانکہ ایمان والے تو ایمان والے ہیں۔ اس کی وضاحت ہے، ایمان ایک تو نفس ایمان ہے، یعنی کچا کھانا، راشن، اور ایک پکی ہوئی ہنڈیا ہے، کھانا تیار کر دیا گیا۔ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، فرق ہے۔ یہ کچا کھانا ہے، وہ مکمل کھانا ہے۔ ایسے ہی ایک تو ایمان وہ ہے جو صرف نفس ایمان ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے اللہ اس کے رسول کا یقین کر لیا ہے۔ ایک کمال ایمان ہے کہ ہم وہ ایمان والے بن جائیں جس ایمان والے پر اللہ کے یہاں وعدے ہیں۔ اللہ کے یہاں جس ایمان پر وعدے ہیں وہ ایمان حاصل ہو جائے، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے وہ لوگ جنہوں نے نفس ایمان کو قبول کر لیا ہے، ایمان کو مکمل کر لو۔ جنہوں نے نفس ایمان کو قبول کر لیا ہے وہ ایمان کو مکمل کر لو۔ ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ جیسا اللہ پر ایمان کا حق ہے، جیسے اللہ پر ایمان کا حق ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ کو جاننا، ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اللہ کو جانتا دنیا کا ہر انسان ہے۔ یہود و نصارہ اللہ کا انکار تھوڑی کرتے ہیں۔ جو کفار مکہ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہوئی، انکار تھوڑی کرتے تھے، انہی کہتے تھے نعبدهم لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جو ہم معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن معبودوں کو بیچ میں ڈالتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ کو جاننا نہیں۔ جانتی تو ساری دنیا ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں، اپنے آپ پر سب جانتے ہیں اللہ ہے، بس ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں بہے جا رہے ہیں، یقین کامل نہیں پیدا کر پا رہے، اسی لیے ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو مکمل یقین کا نام ہے کہ ہم اللہ کو جان رہے ہیں، اللہ کو اور اللہ کی ذات عالی کی صفات کا یقین کریں، اللہ کی رحمت کو سمجھیں، اللہ کے کرم کو سمجھیں، اللہ کے فضل کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کو، مغفرت کو، خیر کو، جبر کو، ہر چیز کو مانیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ ماننا، ایمان کی بنیاد ہے۔